اس وقت بنگلہ دیش میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور پرتشدد واقعات میں دن بدن بڑھتا ہی جا رہے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ پرتشدد واقعات مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز ایک چھوٹے سے مظاہرے سے ہوا تھا اور اب یہ پرتشدد واقعات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ پچھلے پورے ہفتے سے یہ کارروائیاں بنگلہ دیش میں جاری ہیں اور اس کی وجہ بنگلہ دیش کی سرکار ہے، جس نے طاقت کے زور پر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ طاقت کے زور پر ہم عوام کی رائے کو دبا کر اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ لیکن یہ اب معاملات حسینہ واجد کی سرکار سے گزرتے جا رہے ہیں۔ حسینہ واجد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنگلہ دیش کی بنی تھی اور وہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں ہے، کوئی عوام کی رائے کو ساتھ لے کر چلنے والی نہیں ہے، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، بلکہ وہ یس اور ڈو اٹ اس پر چلتی ہیں کہ بس یہ کر دو، وہ کر دو، فورس کا یوز کرو، عوام کو دبا دو، پولیٹیکل پارٹیز کو دبا دو، الیکشن نہیں لڑنے دینا، اس کو گرفتار کر لو۔ یعنی کہ ان کی پوری سوچ وہ ایٹوکریسی اور ڈکٹیٹرشپ والی ہے اور اسی کے مطابق وہ ڈیسیجنز بھی لیتی ہیں اور اسی کے مطابق وہ چلتی ہیں۔ اصل یہ جو معاملہ کیا ہے جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اس کی جو روٹ کاز کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا ایک گورنمنٹ جاب کا کوٹا سسٹم ہے، جس کے تحت 30% جو جابز ہیں وہ جو ان کی وار آف انڈیپینڈنس یعنی 1971 کی وار جو پاکستان سے سیپریشن کی انہوں نے فائٹ کی تھی اور جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش اسٹیبلش ہوا تھا، اس میں سے جو اس کے جو ان کے سولجرز تھے، ان کے جو شہداء تھے، جو پھر یا پھر ان کے جو وار میں لڑنے والے سولجرز تھے، ان کے جو رشتہ دار ہو گئے یا پھر ان کے آگے جو جنریشنز ہیں، اس میں سے 30% کوٹا سرکاری جاب کا ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کے آئین قانون کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ بقایا کوئی 11% وومن کا ہے، 7% ڈسیبلز کا ہے، جس کے بعد صرف 44% وہ کوٹا رہ جاتا ہے جو میرٹ پر لوگ آ کر گورنمنٹ جابز میں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش کے میڈیکل کالج سے ایک چھوٹی سی تحریک کا آغاز ہوا، اسٹوڈنٹس نے اس کو لیڈ کیا اور اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ وار آف انڈیپینڈنس اب ختم ہو چکی ہے اور اب بنگلہ دیش کو اسٹیبلش ہوئے کو تقریباً 60 سال کے قریب ہو چکے ہیں، تو اب یہ اس 30% کوٹے کو ختم کر تمام کوٹے کو میرٹ پر رکھنا چاہیے۔ اس سے جو میرٹ پر لوگ ہیں ان کا حق کھایا جاتا ہے اور ایسے ہی یہ گورنمنٹ کی سیٹس باندھ دی جاتی ہے اور صرف 44% لوگ میرٹ پر آتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ ہوا، اس کو پھر سٹیزنز کی سپورٹس بھی حاصل ہوئی، یہ پروٹیسٹ ڈھاکہ تک پہنچا اور اس میں سے میس اس کے ساتھ ملتا گیا اور یہ ایک اچھا کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب اس کراؤڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی بجائے حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ بائی یوز آف فورس کی اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم یوز آف فورس اس کو کنٹرول کریں گے بائی پولیس اور بائی آرم فورسز۔ اب اس پر جو وہ کہتے ہیں تیل چھڑکا، جلتی ہوئی آگ پر تیل چھڑکا حسینہ واجد کے بیان نے۔ انہوں نے کہا یہ جو سٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں یہ 1971 کے وہ رضاکار جو پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، یہ ان کے حامی ہیں اور یہ ہمارے شہداء کی توہین کر رہے ہیں۔ جس کے بعد ان لوگوں میس میں زیادہ وائلنس آئی اور یہ جو پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ تھا پرتشدد کارروائیوں میں تبدیل ہوا۔ اس کے بعد فورس بھی یوز کی گئی حسینہ واجد کی جانب سے اور اس کے بعد حسینہ واجد سرکار کے کنٹرول سے تمام معاملات نکلتے گئے۔ اب تک صرف رپورٹس کے مطابق جو جینوئن رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 103 ڈیتھ ٹول پہنچ چکا ہے کہ یعنی 103 لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی سو زخمی ہیں اور 300 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ ایک طرح کا جو ڈیتھ ٹول اور انجرڈز کی ریشو ہے یہ ایک بہت بڑی وائلنس بتاتی ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں چل رہی ہے۔ اور جمعرات سے لے کر آج ہفتے کی رات تک تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں اور بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے، انٹرنیٹ سروسز پورے بنگال میں ہی بند ہیں اور اس کے علاوہ آج دوپہر میں 2 گھنٹے کے لیے کرفیو بھی نافذ کیا گیا تھا۔ فوج تعینات ہے، تمام ان کے جو آرم فورسز ہیں وہ اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے تعینات ہیں، لیکن یہ میس بہت ہیوج اماؤنٹ میں ہے کیونکہ اب اس اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے سٹیزنز بھی انوالو ہو چکے ہیں اور 103 ڈیتھ ریشو ہونے کے بعد وہ ایک جو 103 ڈیتھ ریشوز کے ساتھ ایک موب کو اس نے پش اپ کیا ہے کہ اب اس گورنمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے اور یہ حسینہ واجد کی چوتھی ٹرم ہے اور اس ٹرم میں ناقابل یقین جو مشکلات ہیں حسینہ واجد کو دیکھنی پڑ رہی ہیں، لیکن ابھی تک بھی نیگوشیٹ کی پالیسی نہیں اپنائی جا رہی۔ اب تھوڑا سا بیک سٹیپ پر گئی ہے ان کی پارٹی عوامی مسلم لیگ، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ حسینہ واجد کے بیان کا کہنے کا مطلب بالکل نہیں تھا کہ آپ لوگ جو رضاکار تھے وہ جو انہوں نے 1971 کی وار والا بیان دیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن اب جس حد تک وائلنس بڑھ چکی ہے اس وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے
اب جو ان کا کانسٹیٹیوشن جو ان کا لا ہے وہ 30% کوٹا اس کو تو تبدیل کرنا ہی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ سٹیپس اب اٹھانے پڑیں گے بنگلہ دیش کے عوامی مسلم لیگ کو اور حسینہ واجد کو، کیونکہ اس وقت سب معاملات حسینہ واجد کے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ پرائم منسٹر ہیں، وہ نہ کسی ادارے کی سنتی ہیں نہ کسی کی سنتی ہیں، تو وہ تمام معاملات کو لے کر چل رہی ہیں، اور اب اس وقت تمام تر ذمہ داری حسینہ واجد پر ہے کہ وہ کس طرح اس معاملے کو ڈیل کریں۔